بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں شام میں ایران کے سفارتی مرکز پر صہیونی حکومت کے حملے کی مذمت میں ترکی کے موقف کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کے اس وحشیانہ جرم کی سزا اسے ضرور دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ صہیونی جرائم کے مقابلے میں ایک مؤثر طریقہ یہ بھی ہے کہ اسلامی ممالک غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ اپنے سبھی سیاسی اور اقتصادی تعلقات منقطع کر لیں۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ غزہ کے مظلوم عوام کے خلاف صہیونی جارحیت پر امریکہ اور مغربی ملکوں کی حمایت اور بین الاقوامی اداروں کی لاتعلقی اور خاموشی ان ملکوں اور اداروں کی ماضی سے کہیں زیادہ ذلت اور رسوائی کا باعث بنی ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے بھی دمشق میں ایران کے قونصل سیکشن پر صہیونی حکومت کے حملے کی ایک بار پھر مذمت کی اور غاصب صہیونی حکومت کی جارحانہ حملوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت اس وقت ماضی سے کہیں زیادہ تنہا اور الگ تھلگ ہو چکی ہے اور اس سے کہیں زیادہ اس غاصب حکومت سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ رفح پر حملے کی نیتن یاہو کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ CNN نے ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ غزہ کے جنوب میں رفح پر حملہ ختمی ہونے کے بارے میں صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بیان گیدڑ بکی ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر رئیسی نے اسماعیل ہنیہ کے نام ایک پیغام ارسال کر کے غزہ کے الشاطی کیمپ میں ایک گاڑی پر صہیونی حکومت کے حملے کے دوران ان کے 3 بیٹوں سمیت خاندان کے متعدد افراد کی شہادت پر تعزیت پیش کی ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے صہیونی حکومت کے حملے میں اپنے 3 بیٹوں اور 3 پوتوں اور پوتیوں کی شہادت کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ درد اور خون ہمیں اپنے عوام، امنگوں اور قوم کے لیے امید، مستقبل اور آزادی کا پیغام دیتا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ امریکہ اور برطانیہ نے ایک نیا دعویٰ کیا ہے کہ انصار اللہ ایران سے میزائل حاصل کر رہا ہے۔ تحریک انصار اللہ کو ایرانی میزائل بھیجے جانے کے دعوے کو امریکہ نے دہراتے ہوئے اقوام متحدہ سے اسے روکنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع اور امریکی فوجی حکام نے ایران کے پرامن جوہری پروگرام میں پیش رفت پر اظہار تشویش کرتے ہوئے دوستو دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ایران کے خطرات کا مقابلہ کیے جانے پر توجہ مبذول کیے ہوئے ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر خامنائی کا کہنا ہے کہ اسلامی ملکوں کو چاہیے کہ وہ اپنے تعلقات صہیونی حکومت سے ختم کریں۔ انہوں نے غزہ کے مسئلے کو عالم اسلام کا اولین اور ناقابل چشم پوشی مسئلہ قرار دے دیا۔ عید الفطر کی مناسبت سے حماس نے پیغام دیا ہے کہ فلسطینی قوم اور استقامت کامیاب ہوگی۔ تحریک حماس نے فلسطینی قوم، فلسطینی استقامت، مسلم امہ اور عرب اقوام کو عید الفطر کی مبارکباد دی ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کے بیٹوں کی شہادت جنگ بندی مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے۔ نیتن یاہو امریکہ اور اسرائیلی عوام کا دباؤ کم کرنے کے لیے ہمارے بچوں، بیویوں اور رہنماؤں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایک نئی تحقیق میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ آج کے دور میں نوجوان تیزی سے بڑھاپے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس سے کینسر میں اضافے کا خطرہ بڑھ چکا ہے۔ 1950 اور 1954 کے درمیان پیدا ہونے والے افراد کے مقابلے میں 1965 یا اس کے بعد پیدا ہونے والے افراد میں جلد بڑھاپے کا امکان 17% سے زیادہ ہے۔ 55 سال سے کم عمر کے بالغوں میں جلد بڑھاپے کا تعلق بعض کینسر کے خطرے کو زیادہ کر دیتا ہے۔
امریکہ اور عالمی سطح پر نوجوان بالغوں میں کینسر کی متعدد اقسام تیزی سے عام ہو رہی ہیں۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اسکول میں زیادہ عرصہ گزارنا لمبی عمر سے وابستہ ہے۔ یہ معلوم کرنے میں اب بھی کافی چیلنجز ہیں کہ ایسا کیوں کر ہوتا ہے۔ فرانس میں ایک 70 سالہ خاتون کے چھوٹے سے فلیٹ میں 160 بلیاں اور 7 ڈاگ برآمد ہوئے ہیں، جس کے بعد خاتون کو نوہے سنڈروم نامی نایاب بیماری کا مریض قرار دیا گیا ہے۔ خاتون کو اپنے 80 مربع میٹر اپارٹمنٹ میں 160 بلیوں اور 7 ڈاگز کو خراب حالت میں رکھے جانے پر 1 سال کی معطلی کی سزا سنائی گئی ہے۔ خاتون اور ان کے 52 سالہ خاوند کا عمارت میں دیگر پڑوسیوں کے ساتھ اپنے پالتو جانوروں کو لے کر ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا۔ بالآخر پڑوسیوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ جب پولیس خاتون کے گھر پہنچی، لیکن گھر کے اندر کی حالت نے انہیں چونکا دیا۔ عید الفطر پر اسرائیلی بمباری میں اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹوں سمیت 200 مزید 125 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ حماس رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اہل خانہ کو نشانہ بنائے جانے کے باوجود فلسطینی لیڈر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ زرداری کے صدر بنتے ہی کچے کے ڈاکو بے لگام ہو گئے۔ سندھ حکومت یا تو ڈاکوؤں کی سرپرستی کر رہی ہے یا پھر ان سے ڈاکو قابو نہیں ہو رہے۔ امریکہ میں کسی نے لاس اینجلس میں واقع گارڈا ورلڈ کیچ سٹوریج کی سہولت سے $30 ملین چوری کر لیے ہیں، جسے لاس اینجلس کی تاریخ میں دوستو سب سے بڑی ڈکیتی قرار دیا گیا ہے۔ کینیڈا کی سیکیورٹی کمپنی گارڈا ورلڈ نقد ذخیرہ کرنے، ٹرانسپورٹیشن کی خدمات اور کلائنٹس کی رقم کو اس وقت تک محفوظ رکھنے کی خدمات پیش کرتی ہیں جب تک اسے استعمال یا بینک میں منتقل نہ کیا جائے۔ گارڈا ورلڈ دوستو دنیا میں سب سے بہترین سیکیورٹی کمپنیوں میں سے ایک ہے، جس میں درجنوں گارڈز، الارم، موشن ڈیٹیکٹر اور بہترین نگرانی کے آلات موجود ہوتے ہیں۔ تاہم اس کے باوجود کوئی ان تمام حفاظتی اقدامات کو چکمہ دے کر $30 ملین چوری کرنے میں اس طرح کامیاب ہوا کہ 24 گھنٹوں تک کسی کو بھی اس چوری کا پتہ ہی نہیں چل سکا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔